الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس تو ہم لیکچر نمبر آج ہمارا 29 ہے. سورہ الممتحنہ شروع کی ہوئی تھی، تو کل 9 نمبر اور 10 نمبر کا کچھ حصہ پڑھا تھا. دوبارہ 10 نمبر آیت سے شروع کر دیا ہے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ سے سورہ الممتحنہ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں، مہاجرات وطن چھوڑ کر. اے ایمان والو، جب مومن عورتیں وطن چھوڑ کر تمہارے پاس ہیں، یہ ہجرت کر کے تمہارے پاس ہیں، فامتحنوہن، تو ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والے ہیں. فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو ایمان والی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، جب آپ نے جانچ پڑتال کر لی کہ وہ ایمان والی عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، اب ان کو کفار کی طرف واپس نہیں لوٹائیں گے. کیا؟ فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو کفار کی طرف واپس نہیں لوٹائیں گے. لا ہن حل لہم، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ان کے لیے جائز ہیں، نہ وہ ان کے لیے جائز ہیں. وآتوہم ما انفقوا، اور عطا کرو ان کو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی جب ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آ گئی ہیں، اب ان کو واپس نہیں لوٹانا. جب معلوم ہو گیا کہ ایمان والی عورتیں ہیں تو اب ان کو اپنے پاس، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ جو ہیں ان کے لیے حلال ہیں. اب اللہ رب العزت فرماتے وآتوہم ما انفقوا، جو انہوں نے ان پر خرچ کیا ہوا ہے، یعنی حق مہر کے طور پر یا دوسری طرح جو خرچ کیا، تو وہ ان کو آپ نے عطا کر دیں جو انہوں نے خرچ کیا. ولا جناح علیکم، آگے اللہ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، کہ تم بھی ان سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کو ان کا حق مہر دے دیں. یعنی ویسے تو شریعت کے مطابق ہوگا، اگر ان کو واپس لٹایا ہے تو شریعت کے مطابق جو عدت ہوگی ان کی وہ مکمل ہوگی. اس کے بعد اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ ان کو حق مہر دے دیں گے، اب آپ کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے ان سے نکاح کرنے میں. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضہ میں نہ رکھو. یعنی اگر کافر عورتیں آپ کے قبضہ کے اندر ہیں، آپ ان کو اپنے قبضے میں نہیں رکھنا، بلکہ کیا کرو؟ واسألوا ما، ان کو چھوڑ دینا ہے. واسألوا ما انفقتم، اور طلب کرو وہ جو تم نے ان پر خرچ کیا. یعنی آپ کے ہاں کافرہ عورتیں تھیں، اب آپ ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان کو واپس لٹا دینا ہے. جو کچھ تم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے حق مہر کے طور پر دوسرا، تو وہ آپ نے ان سے طلب کر لینا ہے. ولیسألوا ما انفقوا، اور وہ بھی طلب کر لیں گے وہ جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی جو وہ وہاں سے نکل کر ایمان لے کر یہاں آ گئی ہیں، تو جب وہ عورتیں ایمان لے کر یہاں آ گئی، وہ بھی طلب کر سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا. کیوں؟ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرتے ہیں تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر تمہارے پاس ہیں، فامتحنوہن، ان کی آزمائش لے لو، ان کا امتحان لے لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کے ایمان کو. فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو ایمان والی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو کفار کی طرف واپس نہ لٹاؤ.
لا ہن حل لہم، یہ ان کے لیے حلال نہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ ان کے لیے جائز ہیں، وآتوہم ما انفقوا، اور عطا کرو، دے دو وہ جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتمہن، جب ان کو ان کا حق مہر دے دو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کفار عورتوں کی، کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضہ میں نہ رکھو، واسألوا ما انفقتم، اور طلب کر لو ان سے وہ جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا، اور وہ طلب کر لیں وہ جو انہوں نے خرچ کیا، ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ تو ہوگی سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ آگے ہم نے موضوعاتی مطالعے میں سے بیوی کے حقوق اور خامند کے فرائض پہلے پڑھے تھے، خامند کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر بیوی کے حقوق ہیں اور خامند کے فرائض ہیں، یعنی بیوی کے چند حقوق ایسے ہیں جن کو پورا کرنا خامند کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ حق مہر۔ بیوی کا سب سے پہلا حق اور خامند کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ یہ بنتا ہے کہ خامند اسے اس کا مہر دے دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خامند کے لیے لازمی ہے کہ عورت کو چھونے سے پہلے حق مہر ادا کر دے۔ اب حق مہر ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، بعض دفعہ یعنی کہ ان کے خاندان کے اندر مثلی طور پر چلتا ہے، سب کا برابر ہوتا ہے، بعض جگہ پر کم و بیشی ہو جاتی ہے۔ جب تک حق مہر نہیں دے گا اس کے لیے اس کا یہ نکاح جو ہے اس کے لیے مکمل نہیں ہوگا۔ جب حق مہر دے دے گا خامند کے لیے لازمی ہوگا کہ عورت کو چھونے سے پہلے کیا کر دے؟ ہاں اگر وہ راضی ہے کہ آدھا ابھی دے دو آدھا بعد میں، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ حق خلا، حق خلا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عورت کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ خامند اسے حق خلا دے، یعنی خامند اپنی بیوی سے 4 ماہ تک ناراض نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اس طرح کیا تو بیوی کے حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت میں جا کر قانونی طور پر اپنی کیا کر لے؟ طلاق لے لے۔ حق خلا ہوتا ہے یہ۔ آگے حق وراثت، یعنی جب ایک عورت اپنا خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں شامل ہو جاتی ہے تو اس میں حق وراثت ملتا ہے، جو جائیداد تقسیم کی جاتی ہے تو اس جائیداد کے اندر اس عورت کا بھی کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ ضروریات زندگی، خامند کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کی ضروریات زندگی، کھانا پینا، لباس، رہائش، نان نفقہ، سب کچھ کس کے ذمہ ہے؟ خامند کے ذمہ ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے بیمار ہو جائے تو بیماری کے لیے دوائی ادویات وغیرہ لینا، کھانے کی ضرورت ہے تو کپڑے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں مہیا کرنا کس کے ذمہ ہے؟ خامند کے ذمہ ہے۔ طلاق نہ دینا، دیکھو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے؟ طلاق دینا۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ طلاق۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل میں سے کیا ہے؟ ایک عمل طلاق بھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو طلاق دینے کی اجازت دی ہے کہ جب خامند خود اپنی آنکھوں سے کوئی اس سے ایسا کام دیکھے جس سے اس سے نفرت کرنے لگے، تو اس وجہ سے انسان بیوی کو کیا کر سکتا ہے؟ طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ آگے احسان نہ جتلانا، مثال کے طور پر اس کی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے، علاج معالجہ کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کر رہا ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ ان کی ضروریات زندگی پورا کرنا یہ خامند کا حق ہے۔ آگے ہیں والدین کے حقوق، تفصیل سے لکھے۔ دیکھو انسانوں پر حقوق العباد میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو والدین کے حقوق میں سے ادب و احترام کرنا ہے ان کا، نافرمانی نہ کرنا، خدمت کرنا، معاف کرنا، احسان نہ جتلانا، دعائے خیر ان کے لیے کرنی ہے۔ آگے وفات کے بعد خدمت کا طریقہ، آپ دیکھیں ان میں سے ادب و احترام کرنا۔ ادب و احترام یعنی اولاد پر والدین کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے والدین کا ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، بلکہ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، یعنی کس انداز سے انسان جو ہے سخت لہجے سے بات کرتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے نافرمانی نہ کرنا، والدین کا حق اولاد کا فرض ہے
کہ یہ بھی بنتا ہے کہ اولاد والدین کی اطاعت اور کیا کرے گی؟ فرما برداری کرے گی۔ البتہ اسلام میں ایک صورت ہے کہ جس میں اولاد جو ہے والدین کی بات نہ مانے تو جائز ہے، یعنی جب وہ اسلام کے خلاف کسی چیز کا حکم دے۔ اس کے علاوہ ہر بات کے اندر اولاد کیا ہے؟ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی کیا کرے؟ اطاعت اور فرما برداری کرے۔ آگے ہے خدمت کرنا، یعنی ضرور انسان دیکھے کہ جب بچپن میں تھا، چھوٹے ہونے کی حالت میں والدین میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنی اولاد کے لیے خرچ کر دی، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ان کی خدمت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہیں کی، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے معاف کرنا، اگر دیکھیں والدین جب بڑھاپے کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان سے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، فیصلہ صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں کر پاتے۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے یا غلط فیصلہ کر لیتے تو ان کے اندر درگزر والا، معافی والا معاملہ کرنے، کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ احسان نہ جتلانا، اولاد کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ والدین نے جتنا بھی آپ کے اوپر والدین کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو احسان کبھی کیا نہیں کرنا؟ جتلانا نہیں ہے اس پر۔ دعائے خیر اور رحمت، آپ دیکھیں والدین کے لیے دعائے خیر، چاہے وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، اگر زندہ ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرے والدین کی ضروریات زندگی جو ہیں اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ آگے کیا ہے؟ اگر وفات پا گئے ہیں تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم دیکھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی۔ جب ہم نماز پڑھیں گے خود بخود ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو والدین کے لیے قبر پر جا کر ان کے لیے اگر وفات پا گئے ہیں وہاں پر جا کر کوئی سورت پڑھنا، استغفار کثرت سے کرنا، درود پاک پڑھنا ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ آگے وفات کے بعد خدمت کا طریقہ، آپ دیکھیں وفات کے بعد خدمت کا طریقہ یہی بنتا ہے کہ والدین اگر وفات پا گئے ہیں، وفات کے بعد آپ ان کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، والدین کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے لیے کیا ہے؟ قبر کو کشادہ کر دیں، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دیں۔ دیکھو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب قبر پر وہ آتے تھے اتنا روتے تھے، کہتے ہیں یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تو جھریاں پڑ گئی تھی۔ کسی نے پوچھا اے عثمان جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا کبھی نہیں مایوس ہوئے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، لیکن جب قبر پر آتے ہیں تو آپ اتنی زار و قطار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی سے گزر گئی تو باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو آخرت کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے کیا ہے؟ قبر کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ پہلی منزل جب آسان ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ہمیں کروٹ کیا ہے؟ سکون عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ وفات کے بعد خدمت کا طریقہ، اسی طرح دعا کرنا قبر کے اوپر۔ دوسرا والدین کے جو رشتہ دار آتے ہیں، جس طرح والدین ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، آپ بھی ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے، اچھے سلوک سے اچھے برتاؤ کرنا ہے، تاکہ ان کی وفات کے بعد ان کو اس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔